بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ سورہ حجرات عجیب صورت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے سنہری اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر عمل گھر میں ہو تو گھر جنت کا نمونہ پیش کریں گے۔ اگر ان اصولوں پر عمل ہمارے محلے میں ہو تو ہمارا محلہ آپس میں شیر و شکر ہوگا، پیار محبت سے رہیں گے۔ یہی اصول ہمارے معاشرے کے اندر ہوں گے تو میرے دوستو، ہمارا معاشرہ پھولوں کی طرح ہوگا۔ پہلا اصول جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر اے ایمان والو، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو، بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کان میں بات ڈالی، ہم دوسرے کے بارے میں ہم اس سے نہیں پوچھتے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ بات مجھے پہنچی ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم فوراً اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ بھائیو، لقمان حکیم انہوں نے اپنے بیٹے کو جو 100 نصیحتیں کی ہیں، ان 100 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا، اگر تیرے پاس کوئی شخص آئے اور آ کر کہے کہ جی فلاں شخص نے یہ میری آنکھ نکالی ہے، اور اس کی آنکھ نکلی ہوئی اس کی ہتھیلی پر بھی موجود ہے، اس کی آنکھ نکلی ہوئی، بولو بھائی، اس کی ہتھیلی پر بھی موجود ہے، اور کہہ رہا جی کہ فلاں شخص نے یہ میری آنکھ نکالی ہے، تو اس کی بات کو سچ نہ سمجھنا، اس کی بات کی اس وقت تک تصدیق نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے سے نہ پوچھ لو۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی 2 آنکھیں نکال کر آیا ہو۔ بھائی، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی کانوں میں زہر گھول دے تو ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں، ہم نہیں اس دوسرے کو بلاتے کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو؟ تو قرآن کتنا پیارا اصول بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی بات پہنچائے تو کیا کرو؟ دوسرے کی بھی سن لو، دوسرے کو بھی بلاؤ، پھر فیصلہ کرو۔ یقین کریں، میں زندگی کی 5ویں دہائی میں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے اتراؤ چڑھاؤ دیکھے، اور میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ ایک طرف کی بات سنی، فیصلہ کر دیا۔ اس سے نظام ٹوٹتے ہیں، گھر کا نظام ٹوٹتا ہے، ادارے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی، پہلا اصول ہم یہ اپنائیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی بھائی مجھ تک بات پہنچائے گا نا، بھائی میجر صاحب نے یوں کہا، تو جب تک ہم میجر صاحب کو یہاں نہیں بلائیں گے، ان کا موقف نہیں سنیں گے، تو ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم ہے، بولو بھائی، نہیں کریں گے۔ تو یہ قرآن کا اصول یاد رہے گا، عمل کریں گے اس پر۔ اس سے آگے دوسرا اصول قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں بھی ایمان کا لفظ لے کر اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی دوسرے کو ہلکا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے یہ عند اللہ اس کا مرتبہ کیا ہو۔ بھائیو، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں،
حدیث میں آتا ہے, اس حدیث سے پہلے میری بات سن لے, کسی کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر کبھی اس کے متعلق رائے قائم نہ کریں, کبھی رائے نہ قائم کریں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے, بہت سے بکھرے بالوں والے, بہت سے میلے کچیلے کپڑوں والے, جن کو لوگ اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں کہ جاؤ بابا جاؤ, کہیں جا کے اور کام مانگو, کہیں اور کام کرو. لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مرتبہ ہے, ایسا مرتبہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائیں اور کسی بات پر قسم اٹھائیں کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوگا, اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. تو اس لیے بھائیو, کبھی کسی کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر کبھی اس کے متعلق رائے قائم نہ کریں, اور کبھی کسی کو ہلکا نہ سمجھیں, کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. بہت سال پہلے کی بات ہے, میرے ایک دوست ہیں صادقآباد میں, انہوں نے اپنی کلاس کا مجھے واقعہ سنایا. بھائی غور سے سنیں, بھائی ادھر ذرا متوجہ رہیں, تھوڑی دیر کی تو بات ہے, ذرا متوجہ رہیں. وہ فرمانے لگے کہ ہم 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے, تو ہماری کلاس کے جو ٹیچر تھے انگلش کے جو ٹیچر تھے, تو ان کے پٹھوں میں کوئی کمزوری تھی, گردن کے پٹھوں میں کوئی کمزوری تھی. تو وہ بات کرتے ہوئے کیا کرتے تھے, بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر ان کا سر ہلتا تھا. تو ہماری کلاس کا ایک طالب علم تھا, ہمارا دوست تھا, تو وہ ٹیچر صاحب کی نقلیں اتارتا تھا, مذاق اڑاتا تھا. جب وہ ٹیچر صاحب نہیں ہوتے تھے نا, تو لڑکوں کو ہنساتا, ایسے سے بات کرتے ہوئے ہنساتا. مجھے کہنے لگے, شاہد صاحب اللہ کی قسم اس بات کو 40 سال گزر چکے ہیں, وہ لڑکا آج بھی باتیں کرتے ہوئے اپنا سر ہلاتا ہے اور روک نہیں سکتا, اور اپنے منہ سے کہتا ہے کہ مجھے ٹیچر کے نقلیں اتارنے کی سزا ملی ہے. 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اب وہ اپنا سر روکنا چاہتا ہے لیکن سر نہیں اس کا رک رہا. اس لیے بھائیو, کسی کی نقلیں نہ اتاریں, کسی کا مذاق نہ اڑائیں. پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے. اب دیکھو, دین پڑھانے والا استاد نہیں ہے, دنیاوی استاد ہے, لیکن اس نے دنیاوی استاد کی بے ادبی کی تو اللہ کو غیرت آئی. اللہ نے کیا کیا, اسی عیب میں اس کو مبتلا کر دیا. تو بھائی, پہلا اصول میں نے ذکر کیا. دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. تیسرا اصول, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, بھائی ایک دوسرے کو تانا زنی نہ کرو, او تو فلاں ہے, او تو وہی ہے نا, او تو وہی ہے. ایک حدیث ہے بھائیو, دل کے کانوں سے سننا. یقین کرو میں کانپ جاتا ہوں جب وہ حدیث میری نظر سے گزرتی ہے, میں کانپ جاتا ہوں. کیا ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایسے آدمی کو تانا دیا اس عیب پر جس کی وہ توبہ کر چکا تھا. ایک شرابی آدمی تھا, اس نے شراب چھوڑ دی, توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے نے پھر بھی اس کو تانا دیا, جا تمہیں میں جانتا ہوں, تو وہی شرابی ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے, کہاں آتا ہے بھائی, یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو تانا نہ دو. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے جو حدیث سنائی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو تانا دیا اور اس بات کا تانا دیا جس سے وہ توبہ کر چکا تھا, تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. اس سے آگے قرآن کیا فرماتا ہے, وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ, بھائی برے نام نہ ڈالو. جو ماں باپ نے اچھے اچھے نام رکھے ہیں نا, اسی نام سے ایک دوسرے کو, جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چھیڑ ڈالنا, وہ ایک دوسرے کی چھیڑے نہ ڈالو. قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی چھیڑے نہ ڈالو, ایک دوسرے کو برے القاب سے مت بلاؤ. وہ میں نے فیصل آباد کے ایک مدرسے میں نا 20 سال پڑھایا. ایک دفعہ میں فارغ وقت میں محراب کے قریب بیٹھا ہوا تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا.
یہ جن کو یہ برس کی بیماری ہوتی ہے، دیکھا نا اپنے ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو برس کی بیماری ہوتی ہے، یہ جلد بدل جاتی ہے. وہ آ کر کہنے لگا استاد جی آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسا کیوں ہوں، میری جلد خراب کیوں ہے، میں بگا کیوں ہوں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے تو نہیں پتہ. کہنے لگا استاد جی ہمارے محلے میں نا ایک مائی ایسی رہتی تھی، تو میرے والد صاحب اس کو برے برے ناموں سے نہ چھیڑتے تھے، برے برے القاب سے چھیڑتے تھے. تو وہ بیچاری صبر کرتی. میرے والد صاحب شرارتی طبیعت کے تھے، بہت تنگ کرتے تھے. ایک دن وہ مائی گلی میں جا رہی تو میرے والد صاحب کو ایک شرارت سوجی. وہ پیچھے گئے اور زور سے اس کی پیٹھ پر ایک مکہ مارا. تو اس مائی نے یہ جھولی اٹھائی، پہلے مڑ کے پیچھے دیکھا اور اس پر نظر پڑی. جھولی اٹھا کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا جا وے فلانیاں تیرے گھر بھی جڑی بھی اولاد پیدا ہوئے میرے ورگاں دی ہوئے. تو کہتے اس وقت میرے والد صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی. میرے والد صاحب کی شادی ہوئی، میں پیدا ہوا تو اس مائی جیسا، میرے بعد بھائی پیدا ہوا وہ اس مائی جیسا، پھر بھائی پیدا ہوا پھر مائی جیسا، پھر بہن پیدا ہوئی وہ بھی اس مائی جیسی. 4 کی 4 اولادیں اس مائی پر گئی. یہ بد دعا ہوتی ہے. برے القاب نہیں ڈالنے چاہیے بھائی. جب دل سے بد دعا نکلتی ہے نا تو وہ عرش کو، وہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے. تو بھائی تیسرا اصول کیا بتایا قرآن نے کہ ایک دوسرے کی چھیڑے بولو بھائی نہ ڈالو. پھر اس کے آگے فرمایا کہ برے گمان سے بچو. بھائی یہ بد گمانی، میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں، اپنے ذہن پر نقش کر لیجئے گا، عملی زندگی میں آپ کے کام آئے گی. بد زبانی اور بد گمانی، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کے عروج کو زوال میں بدل دیتے ہیں. انسان دوسروں کے دلوں میں اترا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنی بد زبانی کی وجہ سے نظروں سے گر جاتا ہے. غلط گمان کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ میں نے وہ فیس بک پہ پڑھا کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مس کال آئی تو بیوی نے فوراً فون ایسے رکھ دیا. تو شوہر نے اٹھایا تو اس کی سہیلی کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میری دوست ہے، سہیلی ہے. اس نے فون ملایا تو ادھر سے ایک آدمی نے فون اٹھایا تو اس نے کہا تم کون ہو؟ شوہر نے پوچھا. اس نے کہا اپنی بیوی سے پوچھ لو میں کون ہوں. اس کا تو پارا ہائی ہو گیا. تو نتیجہ کہاں پر پہنچا؟ قتل پر پہنچا. قتل کے بعد کیا بات کھلی؟ قتل کے بعد دوستو یہ بات کھلی کہ یہ سم اس کی جو دوست سہیلی تھی اس کی تھی. وہ کہیں باہر چلے گئی، سم بند ہو گئی، کافی دیر بند رہی. کمپنی نے وہ نمبر کسی اور کے نام ایشو کر دیا. تو اس کو کئی سالوں بعد خیال آیا اپنی سہیلی کا کہ چلو میں اس سے ہیلو ہائی کر لوں. تو اس نے جب نمبر ملایا تو ادھر وہ آدمی نے اٹھایا تو اس نے اس کا نام لیا کہ وہ فردی نام لے لے، صبا کا، یہ صبا کا نمبر ہے. تو وہ خبیث آدمی تھا. اس نے کہا ہاں صبا کا نمبر ہے. تو انہوں نے کہا اس سے میری بات کراؤ. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اس کا شوہر بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس سے بات کراؤں. انہوں نے کہا وہ مصروف ہیں تو مجھ سے اتنی دیر بات کر لو. تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے نہیں بات کرنی، میں نے اس سے بات کرنی ہے. تو وہ اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اسی دوران شوہر کے بیٹھے ہوئے وہ کال آئی، ٹھیک ہے، بجائے اس سے کہ وہ تصدیق کرتا، غصے میں آ کے اس نے بیوی کو قتل کر دیا اور خود جیل میں چلا گیا. بھائیو بدگمانی سے بچیں، ٹھیک ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو. دیکھو میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. کوئی آدمی زنا میں مبتلا ہے، آپ نے موقع پر اس کو پکڑا، تھانے لے گئے، ٹھیک ہے، اس کو سزا مل گئی، اس پر کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ نے کسی مسلمان بھائی کو گناہ میں دیکھا
آپ نے آنکھیں بند کر لی، علیحدگی میں اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ بڑا برا کام ہے، اس کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس سے بچو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں، اس سے بچو، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے کہ تو نے میرے بندے کی پردہ پوشی کی ہے، جا میں تیری دنیا میں بھی پردہ پوشی کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا، میں تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ تو نے میرے بندے کے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے نا، تو میں تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ تو دیکھو گناہ کے چھپانے پر اجر ہے، لیکن آپ اس کو اچھالیں۔ خدا یہاں ہمارے دیکھیں قرآن خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہم میں سے کون ہے بھائی؟ صرف انبیاء علیہم السلام معصوم ہے، ورنہ ہر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر کوئی گناہوں میں۔ صحابہ کرام سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دکھانا تھا بعد میں آنے والوں کو کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ تم اتنے گناہ کرو کہ اس زمین و آسمان کے خلا کو بر دو، لیکن ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گی۔ وہ ذات بڑی کریم ہے۔ تو بھائی اس سے اگلا اصول قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، بھائی ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ان کے گھر میں کون آ رہا ہے، بھائی یہ تو کل بھی آیا تھا۔ گاؤں میں یہ بہت ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں نا بہت ہوتا ہے، اچھا یہ آدمی یہ تو پرسوں بھی ان کے گھر آیا تھا۔ او بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ یہ عورتوں میں یہ بہت چیز ہوتی ہے، کیسے کان لگا کے سننا، ٹھیک ہے، میاں صاحب کھانا بھی پکا رہی ہوگی نا تو کان میاں صاحب کے فون کی طرف ہوں گے کہ بھائی یہ کس کا فون آ رہا ہے، کس کا فون جا رہا ہے، تو پوری وہ کیا ہے ہوشیاری کے ساتھ ایک ایک چیز کی خبر ہوگی۔ تو بھائی دیکھو اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر سے آگے فرمایا کبھی غیبت سے بچو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان بھائی کی غیبت سے بچو۔ بھائی غیبت کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کا اس کی غیابت میں، اس کی غیر حاضری میں ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے منہ پر کیا جاتا تو اس کو بولو بھائی برا لگتا، اس کو کیا لگتا بھائی؟ برا لگتا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس میں موجود ہو پھر؟ آپ نے فرمایا او بھائی تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آپ نے سوال کیا، مجمع سے سوال کیا، بتاؤ بھائی غریب کون ہے؟ بتاؤ بھائی غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ وہی جس کے پاس پیسہ دہلا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ مجمع میں آواز لگائیں گے، قوائی جس نے اس سے اپنا حق لینا آ کر لے لے۔ اب لوگوں کی قطار لگے گی، یا اللہ یہ اس آدمی نے دنیا میں میری زمین دبائی تھی، یہ بڑا زور آور تھا، میں اس سے لے نہیں سکا، یا اللہ مجھے اب اس کا حق لے دے۔ اللہ اس کی نیکیاں اٹھائیں گے، اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس شخص نے دنیا میں مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے اس کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکی اٹھائیں گے، اس کو دے دیں گے۔ تیسرا آئے گا، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، لوگوں کے سامنے میری یہ برائیاں کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یا اللہ مجھے آج بدلہ لے دے، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔
تو آج مجھے بدلہ لے دے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اٹھائیں گے, اس کو دے دیں گے. بہن آئے گی, یا اللہ اس بھائی نے مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا, میں کلپتی رہی, میں فریاد کرتی رہی, لیکن میں اس سے جائیداد کا حصہ نہیں لے سکی. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اٹھائیں گے, اس کو دے دیں گے. کرتے کرتے صفایا ہو جائے گا. ابھی اور لائن بھی لگی ہوگی, اور لوگ بھی آئیں گے کہ اے اللہ ابھی تو ہمارے حقوق بھی اس پر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی برائیاں اٹھائیں گے, ان کی برائیاں اٹھائیں گے اور اس آدمی کو اوپر ڈالیں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. بھائی کہاں لے جاؤ؟ یہ کون شخص ہے جو میدان محشر میں ڈھیروں نیکیاں لے کر آیا, لیکن کیا تھا کہ احتیاط نہیں کی. نیکیاں جمع تو کی لیکن احتیاط نہیں کی, حقوق العباد کا خیال نہ رکھا. میرے دوستو, حقوق العباد اس کا معاملہ اتنا خطرناک ہے. جب تک وہ آدمی جس سے حقوق متعلقہ ہے جب تک وہ نہ معاف کرے حق معاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں, دوسروں کے برے تذکرے سے بچائیں, چغل خوری سے بچائیں. ورنہ کیا ہوگا کہ ساری زندگی تو ہم نے کیا کیا؟ محنت کی, لیکن میدان محشر میں جب پہنچے تو ہماری نیکیاں کون لے گئے بھائی؟ دوسرے لوگ لے گئے. کون لے گئے بھائی؟ ہماری نیکی دوسرے لوگ لے گئے. آخری چند منٹ ہے, اس میں یہ شب برات کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھائیو, یہ جو شب برات ہے یہ تقریباً ہمارے پاکستان میں ابھی سوموار اور منگل کی درمیانی رات بن رہی ہے. آج جمعہ ہے, سوموار اور منگل کی جو درمیانی رات ہے یہ بن رہی ہے. 10 صحابہ اکرام, کتنے بھائی؟ 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت مذکور ہے. اگرچہ کوئی سند اس میں کمزور ہے. آج میں نے جب مطالعہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میری نظر سے گزری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم کیا کرو؟ اس رات قیام کرو. اجتماعی قیام نہیں کہ اجتماعی تم صلاۃ و تسبیح شروع کر دو, اجتماعی طور پر کوئی اپنے طور پر الگ الگ گھروں میں. بھائیو یاد رکھنا, نفلی عبادت گھروں میں افضل ہے. نماز جو نا یہ مسجد جو ہوتی ہے یہ فرض نمازوں کے لیے ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نفلی عبادت گھروں میں کرنی چاہیے. تو اپنے گھروں کو آباد کرو, گھروں میں صلاۃ و تسبیح پڑھو, اور گھروں میں قیام کرو, گھروں میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا تلاوت قرآن پاک کرو. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے گھر میں, کوئی بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, پھر مسجد میں آ جائیں. لیکن برکات جو نا برکات وہ گھروں میں ہے, نفلی عبادت کی برکات گھروں میں ہے. تو بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو کیا کرو بھائی؟ قیام کرو, اللہ کو یاد کرو. اور جب اس کا دن آئے یعنی آگے 15ویں شعبان شروع ہو تو اس دن روزہ رکھو. اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے, اسی حدیث کے آخر میں ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر نزول فرماتی ہے اور ساری رات وعدے لگتی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم عطا کریں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی ہم بخشش کریں, ہے کوئی بیمار جس کو ہم شفا عطا کریں, ہے کوئی تنگ دست جس کی ہم غربت دور کریں. صبح تک طلوع فجر تک آوازیں لگتی رہتی ہیں. تو میرے بھائیوں کتنی محرومی کی بات ہے کہ آسمان والا تو دینے کے لیے تیار ہے, زمین والے سوئے پڑے ہیں. تو بھائی ایسا ہونا چاہیے بھائی, کم سے کم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہم جاگ سکیں. جتنا کمزور ہے, میں نے شروع میں آیت پڑھی خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو میرے دوستو ہم کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس رات کو جاگیں. وہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے, بڑی رحیم ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتی ہیں. دوستو اللہ کے ہاں شکلیں نہیں چلتی, اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا, اللہ کے ہاں خاندانی وجاہت نہیں چلتی. اللہ کے ہاں کیا چلتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھائی کان کھول کے سن لو, میرے نزدیک مجھے سب سے پیارا, مجھے سب سے زیادہ محبوب تم انسانوں میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں, کالا رنگ, موٹے موٹے ہونٹ, بدصورتی چہرے پر نمایاں, نقشنین کوئی اتنے اچھے نہیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا میری بدصورتی مجھ کو جنت سے جانے میں روک دے گی؟ کیا میری بدصورتی میرے اور جنت کے درمیان آڑے آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ واللہ نہیں, اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے تو ہرگز نہیں. تو نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا بات ہے؟ یہ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں جوان آدمی ہوں, میں نے ان ہر ایک کے گھر میں پیغام نکاح بھیجا, لیکن کسی نے مجھے اپنی بچی نہیں دی. اور مدینہ کے اور گھروں میں بھی میں نے پیغام نکاح بھیجا, حالانکہ میں ایک شریف خاندان کا آدمی ہوں. میرے ماموں کا رنگ مجھ پر غالب آ گیا, میرے ماموں کی وجہ سے میرا رنگ کالا ہے, اور میری شباہت, میری شکل و صورت میرے ماموں پر چلے گئی. لیکن ہمارا ایک معزز خاندان ہے, تو میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو, ہم تمہارا رشتہ کرائے دیتے ہیں. جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر سلام کہنا, اور کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, اور اپنا مدعا بیان کرنا. یہ وہاں چلے, اور جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اس لڑکی کے بارے میں مدینہ میں مشہور تھا کہ وہ عقل میں اور فراست میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. شکل و صورت بھی اللہ نے ان کو بہت خوبصورت دی تھی, انتہائی حسین جمیل. اور ساتھ کیا تھا؟ ذہین بہت تھی, عقل مند بہت تھی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, یہ گئے, جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے عربی لہجہ سن کر نہ فوراً دروازہ کھولا. تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ جی میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بیچارے جب چہرہ دیکھا گھبرا گئے, تو جلدی میں وہ انکار کر بیٹھے. جلدی میں کیا ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے, اچانک کوئی آئے اور شکل بھی اس کی ایسی ہو, لڑکی خوبصورت ہو, تو ہر آدمی گھبرا جاتا ہے, ایک فطرت ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ نبی تھے لیکن گھبرا گئے. تو انکار کر بیٹھے. بیٹی جو تھی نا اچھا وہ انکار سن کے واپس چلے گئے. بیٹی پردے میں یہ بات سن رہی تھی, تو اپنے والد کو کہنے لگی ابا جان اپنے ایمان کی خیر منائیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے کس کے قاصد کو واپس کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس کیا ہے. والد کو بھی ایک دم ہوش آیا, اوہو مجھ سے یہ کیا ہو گیا. بھاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے. تو آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کیا تو وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کے ارشاد کو رد کیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے میری بات سن لیجئے گا, پھر اس کے بعد آپ جو چاہے فیصلہ فرمائیں. میں سمجھا کہ یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. اگر تو یہ آپ کا ارشاد ہے, آپ نے بھیجا ہے, تو میں دل و جان سے یہ قبول کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا چل بھائی جا کے اپنی نکاح کی تیاری کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معزز خاندان کا تو ہوں لیکن نادار ہوں, غریب آدمی ہوں, میں کیسے اتنی جلدی تیاری کروں؟ آپ نے کہا تم ایسا کرو, حضرت علی کے پاس جاؤ, حضرت عثمان کے پاس جاؤ, اور حضرت غالباً تیسرے تھے عبد الرحمن بن عوف یا کوئی اور صحابی تھے, میرے ذہن سے نکل گیا, یہ دو کا نام تو اچھی طرح مجھے یاد ہے. ان کے پاس جاؤ, یہ انشاءاللہ تمہاری مدد کریں گے. یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی مدد کی. تو یہ نکاح کی شاپنگ کے لیے نا بازار میں گئے, جو چیزیں خریدنی تھی, تو ادھر سے نا
اللہ کے نبی کا قاصد بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ بھائی مسلمانوں جلدی نکلو جلدی نکلو، فلاں جگہ پر اللہ کے نبی نے لشکر بھیجنا ہے. ان کے کان میں جو بات پڑی ہے نا تو یہ وہی رک گئے، اور اب ان کے اندر جنگ شروع ہو گئی. ایک طرف شادی کا تقاضا اور دوسری طرف جنگ میں جانے کا شوق، جہاد میں جانے کا شوق. تو دل میں سوچا کہ شادی تو پھر بھی ہوتی رہے گی، تو بس یہ ہے کہ جہاد میں جانا چاہیے. وہ جو پیسے تھے نا پیسے، اس سے ایک گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور نیام خریدی، اور چہرے پر نقاب ڈال کے نا وہ جہاں وہ فوجی جمع ہو رہے تھے ان میں آ کر کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کرام نے آپس میں چیم گوئیں شروع کی کہ بھئی یہ کون آ گیا نقاب پوش؟ بھائی فاروق صاحب، بھائی فاروق صاحب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آ گیا؟ تو وہ صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون آ گیا؟ تو ایک صحابی نے کہا یار چھوڑ دو. غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی چھوڑ دو یار، آس پاس کے دیہاتوں سے آیا ہوگا مسلمانوں کی تقویت کے لیے، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، چھوڑ دو اس کو. خیر جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے آستینے اوپر چڑھا کر خوب بہادری کے جوہر دکھائے، زبردست قسم کی مارکا لڑا، لڑتے 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 شہید ہو گئے. اچھا جب شہید ہو گئے، اچھا لڑائی کے دوران نا، لڑائی کے دوران ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سعد ہو؟ سعد ہو؟ انت سعد؟ ہاں یا رسول اللہ میں سعد. آپ نے فرمایا سعد کا معنی ہوتا ہے سعادت مند. انہوں نے کہا تیرا بخت بھی سعادت مند ہو گیا، تیرا بخت بھی ساتھ. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کا سر اٹھایا، مٹی سے صاف کیا، اپنی گود میں رکھا تو آنکھوں سے آنسو نکلے. آنسو جب نکلے تو فوراً اپنے چہرہ پہ پھیر لیا. تو صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ پہلے آپ اس کو دیکھ کر روئے، اس کے بعد اپنے چہرہ پھیر لیا، یہ کیا وجہ؟ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے روئے پھر آپ نے چہرہ پھیرا، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا رونا تو سعد کی جدائی پر آیا کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور چہرہ میں نے اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی سعد کی طرف آ رہی ہیں اور ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھی تو میں نے حیا کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا. میرے دوستو اللہ کے ہاں نسب و نسب نہیں چلتا، صورتیں نہیں چلتی، قلوب چلتے ہیں، دل چلتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.